السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ حریم ساجد پرعزم خواتین کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے تاکہ کام میں برکت پیدا ہو اور سمت کا درست تعین ہو۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کی پریزنس اس پروگرام کے لیے کسی بسم اللہ سے کم نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ساجدہ انتخاب، جو نہ صرف اپنے گھر کی ملکہ ہیں بلکہ سماجی ویلفیئر میں بھی پیش ہیں۔ ان کا سب سے پرومیننٹ کریڈینشیل یہ کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک قرآن پاک تحریر کیا۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے اسی بارے میں ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت نہ صرف خوشی کی بات ہے بلکہ ہمارے لیے فخر کا سبب بھی ہے کہ آپ نے خود جہاں پر باقی خواتین اپنا فارغ وقت ڈرامے دیکھنے میں یا خاندان کے گلے شکوے کرنے میں استعمال کرتی ہیں، آپ نے اپنا وقت بہترین طریقے سے صرف کیا۔ تو ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ آخر اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ آپ نے کب قرآن پاک لکھنا شروع کیا اور اس میں آپ کی فیملی نے آپ کو کس قدر سپورٹ کیا؟ بیسیکلی میں اگر آپ شروع سے بتاؤں تو میری تو ایجوکیشن تھرڈ ایئر میں میری شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بچے ہوئے، پھر میں نے گریجویشن کی، پھر ماسٹرز کیا، لیکن کریڈٹ سارا میرا جاتا ہے ماشاءاللہ میرے ان لاز کو بھی جاتا ہے، میرے فادر ان لا سب سے زیادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، تو ان کو جاتا ہے۔ اور بیسک ایجوکیشن یا بیسک آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ تو میرے فادر نے بھی بہت زیادہ کیا، کیونکہ میرے جو گرینڈ فادر تھے تو وہ شہید اول ہیں، سید خادم حسین شاہ شہید اول، تو ان کی وجہ سے میرے ابو ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جس طرح ایک لڑکے کو نا بس آپ تقریریں کرا رہے ہیں تو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، تو کانفیڈنس تو وہاں سے میرا آیا۔ اور میرے فادر ان لا بہت نیک انسان تھے، ان سے میں بہت امپریس تھی، وہ تہجد گزار تھے ماشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کلمی قرآن کا ذکر کیا، وہ کہنے لگے کہ اس طرح سے کلمی قرآن لینے کے لیے میں گیا ہوں مارکیٹ میں، تو 50,000 کی کوئی ایک کاپی مل رہی تھی، تو جو ایسے یعنی جو اس کے ورک پلٹنے سے وہ سیدھا ہوئی تھی تو وہ اس طرح ہو جاتی تھی۔ ہم نے ایسے بات کی، ادھر ہی پنڈی میں ہی تھے اس وقت پوسٹنگ تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم خود لکھ لیتے۔ میرے بیٹے نے کہا، میرے فادر ان لا نے کہا، میری ایک اور فرینڈ تھی اس نے کہا، تو ہم لوگوں کی اتنے میں پوسٹنگ آ گئی کراچی۔ پھر میں نے سوچا شاید ان لوگوں نے سٹارٹ کر لیا ہوگا تو میں بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے جو پہلا قرآن پاک لکھا تھا وہ بغیر ترجمے کا تھا، تو وہ میں نے پھر اپنے فادر ان لا کو ہی پریزنٹ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ان سے بہت محبت تھی، میں ان سے انسپائر بھی بہت تھی، تو سب کچھ میں نے سیکھا بھی ان سے۔ ویسے مجھے آنسو آ جاتے ہیں جب بھی ان کی بھی کا ذکر ہوتا ہے کبھی، تو وہ پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو ترجمے والا لکھتی ہوں۔ ٹائم تھا، الحمدللہ میں نے یہ مینیج کر لیا بچوں کے ساتھ ہی۔ ہسبینڈ باہر بھی تھے، لیکن ہسبینڈ میرے بھی بہت کوآپریٹو ہیں، کبھی انہوں نے کسی معاملے میں نہیں روکا، اللہ کا شکر ہے، بلکہ ہیلپ کرنا بچوں کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں نا اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یعنی آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں ایک کامیاب عورت کے پیچھے پورے خاندان کا ہاتھ ہوتا ہے، پورے خاندان کا، ہر رشتہ دار کا، ہر رشتہ دار کا، بالکل ہر رشتہ دار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں پہلے تو میں نے بتایا نا کہ میں سب سے زیادہ میں اپنے فادر ان لا سے انسپائر ہمیشہ ان سے، کیونکہ وہ ایک تو ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، وہاں پہ وہ تھے بھی یعنی ایز اے جسٹس آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو ان کو ایز اے جسٹس ہی کہتی تھی، ہر ایک فیصلے کرانا سارا کچھ کرانا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ برداشت کرتے تھے، ہر ایک کو معاف کرتے تھے اور رشتوں کو لے کے چلتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں رشتوں کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوا ہے، لوگ اکثر ایک دم سے، کیونکہ میں تو کہتی ہوں کہ احسان جو آپ کے اوپر کرتا ہے تو وہ تو ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہو جاتی ہے۔ مزہ تب ہے کہ آپ کو کوئی ہرٹ کرے تو آپ اس کو معاف کریں، اور معافی کا جذبہ نا یہ رب کا ہے، تو وہ رب العالمین کرتا ہے، سچی بات۔ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ ایک دفعہ بارش کے لیے قحط پڑ گیا تو دعا کے لیے نکلے سارے، تو انہوں نے جب نماز پڑھی دعا مانگی تو دعا نہیں قبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ رب العالمین یہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا رہا ہے اور اس نے کبھی گلٹ نہیں فیل کیا، تو اس وجہ سے اس کی خاطر میں آپ کی دعا نہیں سن سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں پہ اعلان کیا اور کہا کہ پلیز جو بھی ایسا بندہ ہے تو یہاں سے نکل جائے،
اور اس 1 منٹ کی بات آپ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنے رب سے کہا کہ رب جو جب تو نے میرا پردہ 40 سال تک رکھا اب پھر پردہ ڈال دے. تو اس بندے کی دعا قبول ہوئی, وہ معاف ہو گیا. 1 سیکنڈ کی بات ہے. تو ہم لوگ ایک تو معاف نہیں کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں نا, تو نہ اگنور کرتے ہیں نہ رشتوں کو لے کے چلتے ہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. وہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے بارش کر دی, ایک دم سے بارش برسی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے گڑ گڑا کے مجھ سے 1 لمحے میں معافی مانگی ہے, تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ وہی بات ہے. آج بھی ہمارا جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اکثر میں فیس بک پہ یا ادھر ادھر پڑھتی ہوں کہ لیڈیز کہتی ہیں کہ ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. حالانکہ ڈپریشن کا شکار ہونے کے بجائے آپ دیکھیں یہ اصل جو حضرت یونس علیہ السلام کا لاک ڈاؤن تھا, مچھلی کے پیٹ میں کیا اسمیل تھی, کیا حبس تھا, کیا گرمی, کیا سارا. آج یہاں پہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے لائٹ جاتی ہے یا اے سی بند ہوتا ہے تو ہمیں کتنا فیل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اتنے بڑے بڑے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں, اور ہر نعمت پہ میں کہتی ہوں کہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر رشتے کو انجوائے کرنا چاہیے, چاہے وہ ان لاز کا رشتہ ہے, چاہے پیرنٹس والا ہے, چاہے فرینڈ شپ والا ہے. ہر جگہ پہ آپ کو تھوڑا بہت مارجن دینا پڑتا ہے, چاہے وہ آپ اپنی فرینڈس کو دے رہے ہیں, چاہے اپنے رشتہ دار بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں, چاہے آپ سسرالی رشتہ داروں کو دے رہے ہیں. تو جو مارجن دیتے ہیں آپ, جب مارجن, تو اس کے بعد آپ کی لائف ماشاءاللہ بڑی ایزی ہو جاتی ہے. تو جب میں لکھ کے تو ڈیڈ کو فون کیا, میں نے کہا میں نے اس طرح سے یہ ماشاءاللہ بغیر ترجمے کے لکھا ہے قرآن پاک. تو آپ نے کتنا لکھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو سٹارٹ ہی نہیں کیا نا. وہ پھر میں نے ان کو ہی گفٹ دیا تھا پہلا قرآن پاک. اور پھر میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی تھی UN مشن پہ لائبیریا. تو ٹائم کافی تھا. بچے میرے ماشاءاللہ الحمدللہ بچپن سے ہی اچھے تھے, شریف تھے, کبھی انہوں نے مجھے اس طرح سے تنگ نہیں کیا. بے شک آپ کی تربیت الحمدللہ, اللہ کا احسان. اور میں ابھی بھی بلکہ کہتی ہوں, آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں نا, تو چلے میں یہ قرآن پاک سے ہٹ کے پھر بعد میں وہ بچوں کی تربیت پہ بھی ضرور ڈسکس کروں گی. تو وہ پھر میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا ترجمہ کے ساتھ, تو الحمدللہ میرے پاس ٹائم تھا, میں نے اس کو پازیٹیو یوز کیا, اور گھر میں بلکہ دورہ قرآن بھی چلتا تھا اور سارا کچھ ہی چلتا رہا. لیکن الحمدللہ اس ٹائم کو میں نے انجوائے کیا. اب چاہے اس کے کہ میں اداس ہوتی کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں, باہر ہیں, اور یہ سارا کچھ, تو الحمدللہ ہم نے انجوائے کیا. اور یہ میں نے 6 ماہ میں کمپلیٹ کیا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور ہوتا ویسے بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کام سارے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتے, ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو یہ اس کا کی مرضی اس میں شامل تھی, تب میرا یہ سارا کام ہوا. تو بلکہ میں ارتھ کویک کا آپ کو بتاؤں تو ہم لوگ کراچی میں تھے, تو جب ارتھ کویک ہوا اس سے پہلے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں جا کے پیدل بھی جاتی تھی, گاڑی میں بھی جاتی تھی درس و تدریس سننے کے لیے, الہدا کا ہر جگہ پہ نا. تو اس ٹائم پہ 2 ہفتے پہلے میرے گھر میں کچھ خواتین آئیں, اور وہ ڈاکٹرز تھیں آپ کی طرح ہی ماشاءاللہ. تو وہ بھی انہوں نے گھر میں ہمارے سٹارٹ کیا, کہنے لگیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں اس طرح سے ہیں. تو میں نے پھر اپنے ساری نیبرز کو بلانا شروع کیا. کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جتنے مسائل چل رہے ہیں, جس طرح سے گھر بننے سے پہلے ہی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں, بن کر ٹوٹ جاتے ہیں, اکثر دونوں سائڈس پر بلیم گیم چل رہی ہوتی ہے, کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی دوسرے کو معاف کرنا چاہتا ہے. اور ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے ہم کسی اور چیز کو ایز اے فالٹ یا ایز اے ریزن سامنے رکھتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ ہوا تو اس لیے گھر میں یہ مسئلہ تھا. لیکن آپ نے واقعی آپ نے اس کا روٹ کاز ہائی لائٹ کر دیا کہ ہمیں خود اپنے دل بڑے کرنے ہیں, ہمیں خود کمپرومائز کرنا ہے, ہمیں رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جس طرح ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہمیں اپنے پیاروں کے لیے پسند کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, کہیں پہ بھی آپ ایک پودا لاتے ہیں, پھر اس کو گملے میں لگاتے ہیں, اس کو دھوپ چھاؤں لگاتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, کتنا کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں. تو آپ ایک بہو کو لاتے ہیں, اس کو گھر میں آپ کیونکہ ڈفرینس ہوتا ہے, 2 سگی بہن بھائیوں کا آپ کے گھر کا مزاج نہیں مل رہا ہوتا, نہ ماحول مل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ لاتے ہیں آپ ایٹ لیسٹ اس کو 6 منتھس ضرور دیں کہ وہ ایڈجسٹ ہو, وہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو, اس کو پیار محبت ہو. اور جو آنے والی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے حقیقی ماں باپ سمجھے اور ان رشتوں کو اپنا حقیقی سمجھے. تو آپ یقین کریں کہ وہ گھر جنت بن جاتے ہیں الحمدللہ. اور میں تو الحمدللہ میرا 30 سال کا یہ ایکسپیرینس ہے, مجھے کچھ نہیں آتا تھا بالکل, یعنی یقین کریں کہ ایک چپاتی بنانی نہیں آتی تھی. میرے فادر ان لا نے بھی مجھے سکھایا, میرے دیور جیٹس جتنے سارے تھے,
ایک ایک بندے نے میری ہیلپ کی اور ماشاءاللہ سال کے اندر اندر سارا کچھ ہی مجھے آ گیا تھا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, الحمدللہ. سو ناظرین, آپ نے ان کی باتیں سنی اور آپ نے جانا کہ ان کی کامیابی کا آخر راز کیا ہے اور ہم اپنے گھروں کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں. ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ دنیا کے لیے چشم کشا ہے. سید علی گیلانی کی جو علیحدگی ہے حریت کانفرنس سے, وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہے. آزاد کشمیر حکومت کو یہ کردار کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پاکستان کے آئین میں بالکل واضح یہ چیز. بھارت نے ہر ممکن حربہ آزمایا کشمیریوں کی تحریک کو کچلنے کے لیے. 1964 تک ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی پرمٹ لینا پڑتا تھا کشمیر آنے کے لیے. حریت کانفرنس کی سینئر قیادت اس وقت یا تو جیلوں میں یا پھر گھروں میں نظر بند ہے. تو حریت کانفرنس کی جو بقایا جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اور پھر لاک ڈاؤن ایک نیا لفظ دنیا سمجھ میں نہیں آیا. پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا واٹ از دس لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے؟ تو اس لاک ڈاؤن میں کشمیریوں نے 11 مہینے گزارے. بھارت اور چین کے بیچ جو سرحدی کشیدگی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کشیدگی کو آج یا چند دن پرانی نہیں ہے, یہ 1962 سے چل رہی ہے یہ کشیدگی. جو گلوان ویلی کے علاوہ نیپال کے ساتھ بھی بھارتی جو وہاں پہ فوج تعینات ہیں ان کے ساتھ بھی کشیدگی ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کہیں سے یہ ان کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی پاور ان دس ریجن, پرابلی امریکہ کی طرف سے, تو وہ ہر ایک کو بلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیپال کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, سری لنکا کا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے ساتھ. یونیک موٹرز, نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا بااعتماد ادارہ, فلاور مارکیٹ, F10 مرکز, اسلام آباد. رابطہ نمبر 051-211-2530, موبائل نمبر 0300-51044419. پر نوع انسانی کی بقا کا سفر کسی ایک صنف کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. مرد چاہے جس بھی رتبے, جس بھی حیثیت کا حامل ہو, کسی نہ کسی خاتون کا مرہون احسان ضرور ہوتا ہے. چار دیواری کو گھر بنانے سے لے کر معاشرتی نظم و ضبط تک, سیاست, معیشت, عدلیہ, فوج, سائنس, فنون لطیفہ اور دیگر شعبہ زندگی میں خاتون کے کردار کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. ہم بانی مہر و وفا, ہم کشمکش, ہم ارتقا, تاریخ نے خود لکھ دیا ان کی عبارت ہم سے ہے. ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے, قوموں کی عزت ہم سے ہے.
ویلکم بیک ناظرین. ہم مسز ساجدہ انتخاب سے ان کی زندگی کے سیکرٹس جان رہے تھے اور یہ کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو ان کے جیسا کامیاب بنا سکتے ہیں. یہاں میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری ینگ جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر ایک خاتون گھر کے اندر ہے، بے شک وہ گھر اچھا مینیج کر رہی ہے، مگر وہ کسی پروفیشن سے وابستہ نہیں یا وہ گھر کے باہر کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکی تو وہ کامیاب نہیں ہے. تو آپ کا اس امپریشن کے بارے میں کیا کہنا ہے اور آپ کی نظر میں ایک خاتون کامیاب کب ہوتی ہے؟ میں تو بیسیکلی آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو عورت اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے. وہ چاہے گھر کے اندر ہے چاہے باہر ہے، وہ رسپانسبلٹی، بعض لیڈیز تو خیر باہر بھی ماشاءاللہ اچھا وہ کر دیتی ہیں، کر لیتی ہیں اور گھر میں بھی بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہیں، لیکن بیسک جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ بچوں کی تربیت ہے. آج کل ہم نے بچوں کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے، ان کو موبائلز کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، جو مرضی کرتے رہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں دین بھی کہتا ہے کہ 7 سال کے بعد ان کو پڑھائیں اور نماز پڑھائیں یا جو بھی کچھ ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ایجوکیشن بچوں کو اسکول میں خاص طور پہ 5 سال کے بعد بچوں کو بھیجیں. تو آج کل مائیں کیا کرتی ہیں 2 سال کے بعد بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہیں، 2.5 سال کے بعد پلے گروپ میں چل جاتے ہیں. وہ جو ماں کی کوکھ میں بچہ سیکھتا ہے یا ماں کی گود میں سیکھتا ہے نا، وہ بچے کا ٹائم چلا جاتا ہے اور اس کے بعد تو ساری زندگی اس نے باہر ہی رہنا ہے. اب نہیں پتہ کہ اس کی گرومنگ کیا ہو رہی ہے. اور بیسک جو ہم ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید انگلش نہیں آئے گی بچوں کو، انگلش میڈیم میں نہیں ہوگا. تو وہ پہلے لوگ بے شک 5th کلاس تک پڑھے ہوتے تھے لیکن وہ بہت اچھے لوگ تھے، وہ بچوں کی تربیت بہت اچھی کرتے تھے. ہمارے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، سب کی ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کون کون سی ڈگریاں لی ہوئی تھی لیکن ساری زندگی ان کے نام ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اس وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ جو عورتوں کو آج کل چاہیے، میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں پلیز. آپ نے کیونکہ ایک بچے کی تربیت ایک جنریشن کی وہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو ہم نے آج کل کس کے ہاتھ پہ چھوڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، موبائلوں کے اور نیٹ کے اور لیپ ٹاپس اور ٹی وی کے اس میں، تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی؟ اوبیسلی جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ UN مشنز پر جاتے تھے یا ادروائز بھی ایک آرمی آفیسر کی جاب ٹف ہوتی ہے، پیچھے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس سب کے دوران آپ نے کس طرح سے اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں اور ان کی اتنی اچھی تربیت کی؟ میں آپ کو سچ بتاؤں تو ظاہر آرمی میں یہ کلب سسٹم بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ لیڈیز کلب ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں الحمدللہ. لیکن جب تک میرے بچے اسکول نہیں جاتے تھے میں نے کبھی کوئی کلب کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. ہم لوگ نوشہرہ پوسٹنگ تھی تو یقین مانے وہ پوسٹر آتی تھی نا تو میں سوچتی تھی پتہ نہیں کلب ہوتا کیا ہے، نہیں پتہ تھا. لیکن الحمدللہ جب بچے اسکول جانا شروع ہوئے پھر ہم لوگوں نے بھی کلب بھی جوائن کیا، بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. کلب بہت اچھی جگہ ہے، وہاں پہ ساری لیڈیز کو ہر چیز سکھائی جاتی ہے. لیکن یہ کہ بچوں کے اوپر کمپرومائز کر کے نہیں جانا چاہیے کہ آپ کے بچے NCB یا بیٹمین کے حوالے ہیں، وہ جیسے مرضی جو کھلا دیں، یا ماسیاں خاص طور پہ آپ اکثر آج کل ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ وہ کیسے ہینڈل کرتی ہیں بچوں کو. تو آپ اپنے بچوں کی تربیت، میں تو کہتی ہوں کہ بیسک ایجوکیشن بچوں کی جو گھر میں ہے نا وہ آپ کی ماں ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ اسی وجہ سے ہم الحمدللہ میں نے کلب بھی جوائن کیے، سارا کچھ ہی کیا. اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں بس اللہ کی طرف سے ہی مینیج ہوتا رہا، میرا کچھ نہیں اس میں کمال ہے. ویسے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. جی. تو ناظرین، آپ نے جس طرح سے ان سے بات کر کے جانا، ہمارے آرمی آفیسرز اور ان کی وائفز بالکل ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں، ہم سے مختلف نہیں ہیں. ان کی بھی وہی انسپریشن ہے جو ہماری ہے، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا ہے، ان کی پریورٹیز بھی وہی ہیں جو ہماری ہیں، یعنی اپنے گھر کی حفاظت، اپنے گھر کو بنانا اور اپنی اولاد کی تربیت. سو آپ سے میں انٹرویو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو حقوق 1400 سال پہلے دے دیے. پھر ہم مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں اسلامی ریاست میں خواتین کو نہ صرف تعلیم کا حق، پراپرٹی اون کرنے کا حق، ووٹ دینے کا حق تھا، بلکہ ان کو وہ تمام فیسلٹیز یا وہ تمام اسٹیٹسز حاصل تھے جو ایک مرد کو حاصل تھے. اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں وہ تحریکیں چل رہی تھیں کہ جہاں پر خواتین کو ایک بنیادی ایجوکیشن بھی فراہم نہیں کی جا رہی اور خواتین اپنے بیسک رائٹس کے لیے کھڑی ہو رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں دنیا کی پہلی فائٹر پائلٹ بلقیس خاتون جب پرواز کر رہی ہیں جہاز میں، اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین دوسری طرف ایک بنیادی رائٹس کے لیے ترس رہی ہیں یورپ میں. تو آپ کے خیال میں کیا آج ہمیں خواتین کے مسائل کا حل فیمنزم کی صورت میں چاہیے یا پھر اسلام کی صورت میں؟
میں تو اسلام کی صورت میں ہی کہوں گی. میں تو سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ ہم عورتوں کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم لوگ اصل میں اس میں جتنے رائٹس قرآن کو دیے عورت کو دیے گئے ہیں میرے خیال میں تو کہیں پہ نہیں دیے گئے. میں بلکہ آج کل بھی آن لائن کلاسز لے رہی ہوں, پڑھاتی ہوں الحمدللہ قرآن پاک. تو اس میں جہاں پہ ڈائیورس کا ایشو ہے وہاں پہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو گھر میں ہی رکھو, ادھر ہی رہنے دو. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی منہ سے لفظ ڈائیورس کا نہیں نکلتا تو بیگ پیک کیا اور چلے گئے. ٹھیک ہے. 3 ماہ تک آپ کو اس گھر میں رہنا چاہیے اور رجوع کرنے کا رائٹ جو ہے تو سب سے پہلے آپ کے پہلے ہسبینڈ کو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وراثت کا حصہ جہاں پہ عورتوں کو دیا جاتا ہے, میرے خیال میں پاکستان میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں صرف قرآن سے رجوع کرنا چاہیے. اور باقی بھی عورتوں کے جو حقوق, جہاں پہ بچوں کے دودھ پلانے کا ایون کہا جاتا ہے, ادھر بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ولنگ ہو تو آپ پلائیں. ٹھیک ہے. ورنہ اس کو نان نفقہ دیں. یعنی اتنی عورت کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے. پھر اور کہاں پہ عورت کو کچھ دیا جائے. میں یہ سوچتی ہوں جہاں پہ مثلا سورہ نور اگر پڑھتے ہیں یا سورہ احزاب ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ساری لیڈیز کے ہی رائٹس ہیں. سورہ نساء میں بھی سارے ان کو حقوق دیے گئے. تو ہم کیوں باہر نکلتی ہیں؟ اصل میں یہ ہم وہی مغرب کی اس میں چلتے ہیں, اپنا بھی راستہ بھول جاتے ہیں. تو اصولاً کوشش کرنی چاہیے. میں کہتی ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ بچوں کو انگلش کی زیادہ وہ بھی ضرور کرائیں, لیکن ہماری ایجوکیشن میں بیسک ایجوکیشن جو ہے قرآن یہ ضرور شامل ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا وے آف لائف, کوڈ آف لائف پورا کا پورا اس قرآن سے ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کھائیں کیسے, آپ سوئیں کیسے, آپ کے کتنے ٹائمنگز لیٹنے کے, کون پرمیشن لے کے آئے, آپ کے اپنے بچے ایون پرمیشن لے کے آئے, اس میں آپ پھر سوچیں. یہ تو پوری کا پورا ڈسپلن آپ کو اس میں سکھایا جاتا ہے. ہاں جی. ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو ملک اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئنس کہتے ہیں یا سپر پاورز کہتے ہیں, وہاں پر وہ اپنے آپ کو وومن رائٹس میں ایک بہت ہی ایک انلائٹنڈ سوسائٹی پیش کرتے ہیں. لیکن وہاں پر آپ خواتین کو دیکھیں کہ ہر 7 میں سے ایک خاتون کے ساتھ یا زیادتی ہوتی ہے یا وہ اس پر حملہ کیا جاتا ہے, اور ان میں سے 100 میں سے صرف 7 کیسز انصاف پاتے ہیں وہاں پر. تو اس کا جس طرح سے آپ نے بات کی, تو ہمیں آج ضرورت اپنی تہذیب, اپنے مذہب, اپنے دین کے ساتھ جڑ کے رہنے میں ہے. ہمارا ویسے بیسیکلی ہمارا تو تہذیب دین کے ساتھ تو سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا تو کلچر ہے جو انڈین کلچر ہمارے اندر آیا ہوا ہے, تو ہم نے اسی کو کے مطابق چلتے ہیں. اور ساری چیزیں یعنی بچیوں کو ان کے رائٹس نہیں دینے, یا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا. یہ 1400 سال ہمیں یہ رائٹس دیے گئے تھے. آپ خود سوچیں, اندرون سندھ جائیں, اندرون بلوچستان جائیں, پنجاب جائیں, تو وہاں پہ بعض لڑکیوں کی قرآن کے ساتھ شادی کرتے ہیں صرف زمین کی کہ یہ تقسیم ہو جائے گی. حالانکہ یہ زمین لے کے تو کوئی نہیں جاتا نا, قبر ایک مل جائے کسی کو تو تب بھی کافی ہے. لیکن ہم اصل میں یہ قرآن سے, دین سے دوری ہے ہماری ساری. تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے, ہم اس کو ایسے میں ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. جب کوئی مر گیا اس کے 6-7 قرآن پڑھ کے بخشنے, یا پھر ہم نے رمضان میں 6-7 قرآن پاک پڑھنے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے. بیسیکلی یہ سبجیکٹ ہے. میں کہتی ہوں پریکٹیکل لائف میں جب تک آپ پریکٹیکل نہیں دیتے تو آپ خود ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, اور پریکٹیکلز کے بغیر میرے خیال میں آپ کو مارکس نہیں ملتے. تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں اس کو لائیں گے تو تب آپ کو مارکس ملیں گے. تو اس کو پڑھیں سب سے پہلے انشاءاللہ. ہاں جی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم قرآن پر عمل کرتے رہے, قرآن نافذ رہا, تو تب تک ہم دنیا پہ راج کرتے رہے. بالکل ایسے ہی. اور جب ہم نے قرآن کو صرف ثواب کا ذریعہ بنا لیا تو ہم محکوم ہو گئے اور ہم رسوا ہو گئے. تو بے شک آپ نے بہت اچھے سے اس سب کو کنکلوڈ کیا ہے کہ ہمیں آج چاہے ہمارے نجی زندگی کے معاملات ہوں, چاہے ہمارے خاندان کے معاملات ہوں, کمیونٹی کے معاملات ہوں, یا چاہے ریاستی سطح پہ, ہماری بقا صرف اور صرف ہمارے دین سے جڑ کر رہنے میں ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور آپ کے ساتھ ملاقات بہت ریفریشنگ تھی اور انلائٹننگ تھی. مجھے الحمدللہ بہت سیکھنے کو ملا, اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ٹاک بہت ہی زیادہ انلائٹننگ رہی ہوگی. آپ نے اس سے کچھ سیکھا یا آپ چاہتے ہیں ہم اس میں امپروومنٹ لے کر آئیں, تو پلیز ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا, اور اگر ہماری مہمان کے لیے آپ کے پاس کوئی دعائیں اور کوئی آپ کا ان کے لیے پیغام ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور بھیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور شخصیت کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.